اور سب سے بڑی بات جو میرے لیے رجوری پونچھ میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہاں کے ہندو لوگوں نے بڑی تعداد میں مجھے ووٹ دیے۔ نیشنل کانفرنس کی جو قیادت ہے اس کے لیے یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، یہ وہ ٹیسٹ پہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اقدار میں جو اس وقت گراوٹ آئی ہوئی ہے، اقدار کو تو چھوڑیے، گفتار میں بھی جو گراوٹ آئی ہوئی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے شریف النفس انسان جن کا ایک گہرا مذہبی اور خاندانی علمی ایک پس منظر ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ سیاست نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ اب سیاست میں کوئی چارم نہیں رہا ہے، کوئی سیاسی قدریں نہیں ہیں، سماجی قدریں نہیں ہیں۔ اس سب ماحول میں جو اب کچھ سیاست کا بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، تنہا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں محسوس کرتا ہوں، البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سفوکیشن فیل ہوتی ہے ڈیفینیٹلی۔ آج کل کی سیاسی زندگی میں جتنے ہنگامے ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کب ابھرتے ہیں، کیسے ابھرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر کہاں سے غروب بھی ہوتے ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن سیاست ہمیشہ ایسی نہیں تھی، اور آج بھی سیاست میں کئی ایسے انسان ہیں جو دہائیوں سے انسانوں کے درمیان، عوام کے درمیان موجود رہے، اپنا ایک تاثر قائم کیا، اپنے کام کی بنیاد پر، اپنے خیالات کی بنیاد پر اور اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ اور اس میں کچھ ہی ایسے انسان ہیں جن کا تجربہ صرف ان کی زندگی پر محیط نہیں ہے، بلکہ ان کے اسلاف نے اس تجربے میں اپنا حصہ ڈالا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی زندگی اصل میں اسی تجربے سے برآمد ہوئی ہے، اور اپنے اسلاف سے سیکھ کر وہ عوام کے درمیان آئے ہیں، اور جو کچھ کیا ہے اس سے اپنے اسلاف کا نام بھی زندہ کیا ہے اور ان کی یادیں بھی روشن رکھی ہیں۔ آج ہمارے جی کے ہیڈ روم میں ایک ایسے ہی مہمان ہے جن کے والد صاحب اور جن کے دادا مرحوم دونوں عوامی زندگی میں رہے اور بھرپور عوامی زندگی گزاری، اور صرف سیاست کو ہی متاثر نہیں کیا، صرف سیاست میں ہی اپنا کنٹریبیوشن نہیں دیا، بلکہ سماجی سطح پر اور مذہبی سطح پر بھی ان کا ایک کردار رہا ہے۔ میری مراد ہے میاں الطاف صاحب سے۔ الطاف صاحب، آپ کا خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بلانے کا، بات کرنے کا۔ الطاف صاحب، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، اب آپ ایک عرصے سے اس سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے والد صاحب کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ والد صاحب کے ہی بارے میں نہیں، بلکہ آپ کے دادا جو تھے وہ ایک صوفی مشرب انسان تھے، ایک صوفی سلسلے کے ایک قائد کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے انہیں جانا جاتا ہے۔ کچھ ہمیں اپنی اس تربیت کے بارے میں بتائیے جو ان کی آغوش میں آپ کی ہوئی۔ دیکھیں، میرے پردادا صاحب جو تھے وہ کامل ولی تھے، صوفی تھے، درویش تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت، ریاضت اور چلہ میں گزاری ہے۔ وہ ان کا ایک ہی وہی مشن رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کا، سلسلے کی تبلیغ کا۔ تو دوسری دنیاوی کسی چیز کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا ہے۔ ان کا سارا وقت جو تھا، سب جو کچھ ان کا تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات تھی، شریعت کی پابندی کی بات تھی، نماز کی پابندی کی بات تھی۔ تو ہمارے لوگوں کو بھی اس وقت میں، اس زمانے میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی، ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کو بھی یہ روشنی دکھانے کا کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا تھا، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ جہاں تک میرے دادا صاحب کا تعلق ہے، وہ بھی ایک بہت بڑے ولی تھے، لیکن انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کی۔ وہ میرے پردادا بھی بہت بڑے صوفی شاعر تھے، اور میرے دادا بھی بہت بڑے شاعر ادیب بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور سماجی خدمتیں بھی انہوں نے اپنی قوم میں بڑی کی۔ ہمارے لوگوں کو جب 1931 میں یہاں پہ بڑی ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں،
اس وقت کے جو رول کرنے والے لوگ تھے یہاں جن کی حکومت تھی تو ان سے لوگ بڑے تنگ تھے. تو ہماری قوم کا ہمارے لوگوں کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا. تو میرے دادا کے ذمے ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ آگے آئیں, اور ہم جو اس وقت لوگ ہیں بڑی مشکل میں ہیں, یہاں سود در سود ہے, بگار لی جاتی ہے, بلا وجہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, ہماری کوئی آواز نہیں ہے. تو 1931 میں انہوں نے پھر گجر جاٹ کانفرنس کے نام پر ایک تنظیم بنائی. تو وہ اس تنظیم کے پہلے صدر بنے. تو اس کا پہلا اجلاس رجوری میں ہوا. اس وقت اس اجلاس میں 12,000 لوگوں نے شریک ہوئے لوگ, اور اس کے بعد 1932 کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ اس وقت 1932 میں انہوں نے اس کے بڑے بڑے اجلاس جو ہیں وہ پونچھ میں کیے. 47 سے پہلے یہ ایک ہی کشمیر تھا. اکھنور میں ہمارے بڑے لوگ رہتے تھے, آر ایس پورہ میں. اس وقت جو وہ سپاس نامے پڑھتے رہے یا وفدوں کی صورت میں اس وقت کے حکمرانوں کو ملتے رہے, وہ چیزیں ساری ہمارے پاس موجود ہیں. جو سپاس نامے بھی اس وقت وہ پڑھتے رہے ہیں ان اجلاسوں میں. تو میرے والد صاحب نے کتاب لکھی متاع فخر و دانش, اس میں وہ سپاس نامے سارے ہیں. تو میرے دادا صاحب بھی اپنی روز کی ڈائریاں لکھتے تھے. تو ان ڈائریوں میں بھی انہوں نے اپنی ان ساری سیاسی سرگرمیوں کا لکھا ہوا ہے کہ آج ہم نے کہاں جلسہ کیا, آج اس وقت کے کس وزیر کو ہم ملے, ہم نے اپنی مشکلات سے ان کو آگاہ کیا. تو پھر گلیکسی کمیشن 1933 میں یہاں آیا, تو ہمارے لوگوں نے بھی وہاں میرے دادا کی قیادت میں اپنے مطالبات وغیرہ پیش کیے. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کافی ہمارے لوگ جو ہیں جب ان کی ایک آواز بن گئی تو ان کو اس ظلم اور زیادتی سے بھی کسی حد تک ان کو نجات بھی مل گئی اور ان کو تھوڑے اپنے حقوق بھی ملنے لگے. پھر 47 سے پہلے میرے دادا جو ہیں وہ مہاراج کی اسمبلی میں ممبر اسمبلی بنے. تو پھر 47 کے واقعات ہو گئے. تو اس وقت میرے والد صاحب نے لوگوں کی بڑی خدمت کی, خاص طور پہ رجوری پونچھ میں ان کو سرکاری طور پہ بھیجا گیا. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہے. جو لوگ پاکستان چلے گئے تھے ان کو واپس لانے میں انہوں نے بڑی کوششیں کی. جو یہاں پہ لوگ تھے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی کہ وہ نہ جائیں. پھر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی 47 کے بعد, تو میرے دادا صاحب اس میں ممبر اسمبلی رہے بنے. پھر 1951 سے لے کے 1967 تک وہ کنگن کے حلقہ انتخاب سے بلا مقابلہ ہی کامیاب ہوتے رہے. وہ سارا عرصہ جو تھا اس میں انہوں نے ہماری جو یہ گجر قوم تھی یا پہاڑی کمیونٹی کے لوگ تھے ان کی انہوں نے آواز بننے کی کوشش بھی کی, ان کو یونائٹ بھی کیا, ان کے حقوق کے سلسلے میں بھی جدوجہد کی. اور ادیب بھی وہ بہت بڑے تھے. ان کا لکھنا جو ان کے کچھ خطوط ہیں کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب ان کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کی تحریر میں کتنا اثر تھا اور کتنا اچھا وہ لکھتے تھے. الطاف صاحب میں قطع کلامی کے لیے یہ تو ایک بڑا تاریخی سرمایہ ہے جو آپ کے پاس ہے, علمی سرمایہ ہے. اس کے بارے میں آپ سے میں بات کروں گا. ایک ضمنی سوال یہاں ذہن میں آ رہا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک پوری تاریخ ہے جو آپ کے اسلاف نے دیکھی اور اس میں اپنا کردار ادا کیا, اور ایک تقریباً 100 سال کا سفر ہے. جب آج آپ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ جو سیاست میں شامل لوگ ہیں, پھر آپ کسی انسان کو ایسا دیکھتے ہیں کہ 1-2 سال سے اس سیاست میں ہیں, دعوے بڑے کرتے ہیں اور اس طرح پیش آتے ہیں جیسے پوری سیاست ان کے فہم میں آ چکی ہے اور وہی سیاست میں انقلاب برپا کرے. کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ ایک آپ کی پشت پہ 100 سال اور دوسرا وہ ہے جو کل پرسوں سیاست میں آ گیا اور بڑے ہنگامے برپا کرنے کے عادی ہیں. اس وقت جو میں نے بچپن میں سیاست دیکھی, میرے جب دادا صاحب سیاست میں تھے اس وقت تو میں بہت ہی چھوٹا تھا, لیکن میں نے اپنے والد صاحب کی سیاست کو دیکھا
اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سیاستدان جو ہے وہ خود محنت کرتا تھا، اسٹرگل کرتا تھا، کام کرنے کی شوق تھی، ایمانداری بھی تھی، سچ بھی تھا، اور لوگ بھی سیاستدانوں کی عزت کرتے تھے۔ آج جیسا ماحول اس وقت نہیں تھا، دونوں طرف سے رسپیکٹ ہوتی تھی، سیاست کے کچھ اصول بھی تھے۔ تو میرے والد صاحب 1967 میں آئے، وہ ایم ایل اے بنے میرے دادا کے بعد، تو پھر وہ صادق صاحب کے ساتھ منسٹر بنے۔ تو وہ ایک واقعہ صادق صاحب کا سناتے تھے کہ میں ان کے ساتھ منسٹر تھا، تو میں رجوری پونچھ گیا تھا ٹور پہ، تو وہ اپنے منسٹروں پہ صادق صاحب اتنی گہری نظر رکھتے تھے، ان کے کردار پہ بھی، ان کے ٹور پہ بھی، ان کے گفتار پہ بھی، کہ میں واپس آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح رجوری گیا تھا، یہ اپنی کہانی بتائی، تو انہوں نے کہا یہ باقی باتیں تو سب ٹھیک ہیں، لیکن آپ کھانا بھی اپنا کھایا کریں، محکمے کا نہ کھایا کریں۔ تو اتنی اخلاقی قدریں بھی تھیں، اور مجھے لگتا ہے جب اس سٹیج پہ لوگوں پہ نظر رکھی جائے، ایک چیف منسٹر، ایک لیڈر اس کردار کا ہو جو اتنی چیزیں بھی دیکھے، تو ظاہر ہے کہ ایک اس سسٹم پہ پھر اعتبار بھی لوگوں کا رہتا ہے، اور حکومت یا اس کے لوگ جو ہیں کچھ ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں۔ جہاں تک آج کے ساتھ آپ نے موازنے کی بات کی، اب اخلاقی قدریں رہی نہیں ہیں، پالیٹکس جو ہے یہ ایک بڑا ٹف سبجیکٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ جو سیاسی لیڈر ہیں بھی ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں جو پہلے اختیارات ہوا کرتے تھے، اور پھر کرٹیسزم اتنا زیادہ ہے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ اخبار والے ہیں، دوسرے ہیں، تو ہر ایک کو جواب دینا پڑتا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور ایک سسٹم ایسے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے کہ میں کوئی بات کر کے، میں کچھ کر کے، تو جو اب لیڈر آئے گا وہ یہ سوچے گا کہ چلیں میں نے اس وقت یہ کرنا ہے، کل کا کیا ہوگا، کل کس نے دیکھا، تو وہ پھر سیاسی طور بہت چھوٹے عرصے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اس میں رسک لینا پڑتا ہے، اس میں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اس میں سٹرگل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے پالیٹکس میں میرا خود بھی یہ تجربہ ہے، اور میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا کہ ان میں ہمیشہ انہوں نے پالیٹکس کی تو انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کی، انہوں نے پالیٹکس میں کسی معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کو جہاں لگا کہ میں یہاں اپنے کام سے انصاف نہیں کر رہا ہوں، یا میں کوئی مجھے ہیوملیٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کا رتبہ نہیں دیکھا، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو ہمیشہ انہوں نے زندگی میں مقابلے کر کے، اسٹرگل کر کے حاصل کیا، اس کے بغیر حاصل نہیں کیا۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے سیاسی چیلنج قبول کیے، تو یہ کسی آدمی پہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ فضل کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی رہے۔ لیکن میرے والد صاحب نے جو کچھ بھی پایا وہ اسٹرگل سے، محنت سے، اس سے پایا، اور کبھی انہوں نے اپنے کام میں یا اس میں انہوں نے یہ کوشش کی جب تک وہ سیاست میں رہے کہ میرے پہ یہ ذمہ داری ہے تو میں پورے طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کروں۔ تو وہ رہے 1967 سے لے کے 87 تک ایم ایل اے، 3 بار وہ کنگن سے رہے، ایک بار انہوں نے رجوری میں درحال سے الیکشن لڑا، نیشنل کانفرنس کے ممبر کی حیثیت سے۔ ہاں، وہ انہوں نے جو پہلا الیکشن 1967 میں لڑا وہ انہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پہ لڑا تھا، تو کانگریس کے پھر بعد میں وہ صادق صاحب کے ساتھ بھی، قاسم صاحب کے ساتھ بھی منسٹر رہے، پھر شیخ صاحب جب 1977 میں آئے تو تب بھی وہ شیخ صاحب کے ساتھ تھے، تو وہ اس وزارت میں بھی منسٹر رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا 1983 کا الیکشن درحال سے لڑا، پھر 1987 میں انہوں نے 65 سال کی عمر میں ہی پالیٹکس چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب میں نہیں
سمجھتا کہ میں آج کے جو لیڈر ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلوں، میرے سے یہ ہو نہیں سکتا. بالکل. میں اسی اصل میں یہی چیز سوچ رہا تھا کہ جب آپ خاکہ کھینچتے ہیں اس وقت کی سیاست کا اور اس وقت کے سیاستدانوں کا کہ وہ محنت کرتے تھے، لوگوں میں ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی تھی اور ایک اعلیٰ سیاسی اقدار موجود تھی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک دوسرے سے پیش آنے کا ایک سلیقہ ہوتا تھا. اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک جو آج کل معمولی چیز بھی تصور نہیں کی جائے گی، جس کے بارے میں ممکن ہے توجہ بھی نہ کی جائے، لیکن اس وقت کا ایک سیاسی رہنما دوسرے سیاسی رہنما کو اس طرف توجہ دلا رہا ہے. اقدار میں جو اس وقت گراوٹ آئی ہوئی ہے، اقدار کو تو چھوڑیے، گفتار میں بھی جو گراوٹ آئی ہوئی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے شریف النفس انسان جن کا ایک گہرا مذہبی اور خاندانی علمی ایک پس منظر ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ سیاست نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اب سیاست میں کوئی چارم نہیں رہا ہے، کوئی سیاسی قدریں نہیں ہیں، سماجی قدریں نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ قدردان لوگ ہوں، ایک ٹیم ایسی ہو، ایک ٹیم ورک ہو، ایک ڈسکشن ہو، ڈیلیبریشن ہو، تو تب سیاست کا کرنے کا بھی مزہ ہے. آج کل وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. آج کل ان چیزوں پہ اسی لیے سیاسی لیڈروں کا یا سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے. تو نعرے دے کے لوگوں کو گمراہ کر دینا، وہ کر دینا، وہ چیز جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے چلتی ہے. لیکن اب چھوڑنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو انسان کے مقدر کی بات ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ ایک سسٹم ایسا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کئی سالوں سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک دم آپ کنارہ کشی کر لیں گے، تو وہ بھی ایک، اس کو پھر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی بھاگ گئے، چلے گئے، چھوڑ گئے، یا کوئی ویکنس تھی، کمزوری تھی تو چلے گئے. تو کہنے والے بھی، کرٹیسائز کرنے والے بھی آپ جانتے ہیں آج کتنے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کو یہ کچھ ایسی مجبوریاں ہیں یا وہ ان کی وجہ سے آدمی چھوڑ بھی نہیں سکتا. کہا جا سکتا ہے کہ میاں الطاف صاحب اس طرح سیاست سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنا چاہتے کہ لوگ کہیں کہ فرار اختیار کیا، بلکہ ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جب تک یہ کام کر سکتے ہیں، جب تک کچھ چیزیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. لیکن اس سب ماحول میں جو اب کچھ سیاست کا بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، تنہا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں محسوس کرتا ہوں. البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سفوکیشن فیل ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. آج کی جو سیاست ہے اور پھر جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، تو جب آدمی یہ چاہ کے بھی کہ میں کچھ نہ کچھ کروں، میرا فرض بنتا ہے کرنے کے لیے، اور کچھ چیزیں جو ہو بھی سکتی ہیں لیکن ڈائریکٹ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی ایک آپ یہ سمجھیے کہ ہیوملیشن ہے، بے بسی کا اظہار ہوتا ہے. اور وہ جو بے بسی ہے وہ اس سے انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اور دوسری آدمی کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہوتا ہے. میں چھوٹی عمر میں آ گیا تھا، 1987 میں ہی پالیٹکس میں میں نے پہلا الیکشن لڑا. تو اس کے بعد جو کچھ میں نے سیاست میں کمایا، الیکشن جیتے، منتری بنا، وہ ہوا، سب کچھ ہوا جو کچھ ہوا، تو وہ میں محنت سے بنا تھا. لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات تھے. میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ جتنی مجھ سے محنت ہو سکے میں اپنی طرف سے ضرور کروں. اور میرا نیچر ایسا ہے کہ مجھے کام کر کے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. مجھے کسی کو تاریخ دے کے، دھوکہ کر کے، اس میں مجھے نہیں کبھی بھی میں اچھا فیل کرتا. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے سے اگر کسی کا کچھ ہو جائے، کسی کا انڈیویجولی ہو جائے یا مجموعی طور پر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر لوں، تو میری کریڈیبلٹی جو رہی ہے پاسٹ میں وہ رہنی چاہیے. تو اس احساس کے تحت پھر انسان کے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، سٹریس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب میں ممبر پارلیمنٹ بن گیا ہوں، تو بن گیا، میں جانا نہیں چاہتا تھا، مقدر تھا، تو ہو جاتا ہے، جو چیز ہو گئی.
اب میں بن گیا تو میں ایک بڑی حساس طبیعت کا آدمی ہوں، تو میں یہ ڈیفینیٹلی سوچتا ہوں کہ اب جس کانٹینسی سے میں بن گیا ہوں میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کروں، تاکہ میرا اگر پہلے یہ ریکارڈ رہا کہ میں نے کچھ پرفارم کیا، تھوڑا کیا، زیادہ کیا، اس پر حرف نہ آئے، تو اس پہ حرف نہ آئے، تو میں کم از کم اس وقت بھی اپنے اس پالیٹکس میں اب پھنس گیا ہوں، تو میں اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ برقرار رکھوں۔ الطاف صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، جو حالیہ انتخابات ہوئے، پارلیمانی انتخابات ہوئے، وہ ایک بدلی ہوئی صورتحال میں ہوئے۔ یہ وہ پارلیمانی انتخابات نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے، یہاں جو نئی الیکشن کی حد بندیاں ہوئی اس میں ایک نیا انتخابی حلقہ وجود میں آیا، جس میں جو نئے علاقے پر محیط تھا، نئی طرح کی آبادی پر محیط تھا، اور اس میں دو ایسے خطے آپس میں جوڑے گئے جو جغرافیائی طور پر اگر دیکھا جائے تو بالکل مختلف خطے ہیں۔ جب آپ کو اس کے لیے اپنی پارٹی نے نامزد کیا کہ آپ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے، تو آپ کا پہلا احساس کیا تھا کہ یہ وہ ایک، کیونکہ جب بھی آپ نے الیکشن لڑے آپ نے اپنے کنگن کانسٹیچوئنسی سے، اسی حلقہ انتخاب سے آپ چن کر، اور یہ بھی آپ نے اپنی سیاست میں جو ایک طرح کا ریکارڈ ہی سمجھ لیجیے کہ آپ کبھی الیکشن نہیں ہارے، آپ کے والد صاحب اور آپ کے ہر وقت آپ جیتتے آئے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ایک بالکل دوسرے علاقے میں جانا پڑا، دوسری طرح کے لوگوں میں، اور ایک بدلی ہوئی صورتحال میں، اس وقت آپ کا احساس کیا تھا؟ پہلے تو آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ جانا نہیں چاہتے تھے، پھر کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا اور کیسے آپ نے جیتا؟ دیکھیں، میں واقعی صحیح بات ہے کہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ رسک لینے کی، میں ایک ایسے جگہ سے جا کے الیکشن، پہلے تو مجھے کوئی پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری مذہبی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو وہ میرے لیے اٹینڈ کرنا ضروری تھی اس سیاست کی نسبت، وہ ایک چیز میرے پہ پریویل ہو رہی تھی۔ دوسری یہ تھی کہ میں کیوں وہاں سے جا کے لڑوں جہاں مجھے کوئی لوگ کم جانتے ہیں، میں وہاں ایک آؤٹ سائڈر ہوں، اور یہ ادھر سے کلگام اور اننت ناگ ہے، ادھر سے رجوری اور پونچھ ہے، اس اتنے بڑا، یہ آدھا جموں کا حصہ ہے اور آدھا کشمیر کا حصہ ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو کل میں ہار جاتا ہوں تو پھر میرے بارے میں یہی ہوگا کہ ہو گیا، ڈمپ ہو گیا، سب کچھ ہوتا ہے جو پالیٹکس میں ہوتا ہے، تو میں بڑی کشمکش میں رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی میں نے زندگی میں مجھے کبھی کشمکش ہوئی ہو، لیکن الٹیمیٹلی جو مقدر کی چیز ہوتی ہے اس نے ہونا ہوتا ہے، آدمی جتنی بھی کوشش کرتا ہے، اٹیمپٹ کرتا ہے۔ جب میں گیا اننت ناگ اور کلگام میں، تو یہ میرے لیے بھی حیرت کی بات تھی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن وہاں سے جو مجھے محبت اور پیار ملی جس کا مجھے کوئی تصور نہیں تھا، اور پھر جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے وہاں لوگ تھے، چاہے کانگریس کے تھے یا تارگامی صاحب تھے، ان ساؤتھ کے بارے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ساؤتھ پولیٹیکلی بڑا ڈیوائیڈڈ ہے، کسی ایک جماعت کی طرف وہاں کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھے یا کچھ تھا، تو ان لوگوں نے بھی، جو دوسرے لوگ مجھے حمایت کر رہے تھے، انہوں نے بھی بڑی صاف دلی سے میری سپورٹ کی، اور وہاں کا جو مفکر تھا، ادیب تھا، شاعر تھا، کوئی سوچ رکھنے والا تھا، اس نے بھی میرے پہ بڑا ٹرسٹ کیا، اور بڑا اسموتھلی وہ الیکشن ہوا، اور مجھے کافی ووٹ جو ہیں وہاں سے ملے، جس کا میں کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان لوگوں کا ہی بہت مشکور ہوں کہ جن کی میرے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے میرے پہ جو مہربانی کی، اس کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں۔ رجوری پونچھ کے ساتھ میرا تعلق تھا، سیاسی تعلق بھی تھا، سماجی تعلق بھی تھا، مذہبی تعلق بھی تھا، جان پہچان تھی، ان لوگوں کے میں نے کام بھی کیے تھے، تو وہاں سے بھی جتنا مجھے ووٹ ملا اتنا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے لیے رجوری پونچھ میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہاں کے ہندو لوگوں نے بڑی تعداد میں مجھے ووٹ دیے، اور
میرے جو وہاں پہ سکھ بھائی ہیں ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ جو ووٹ ان کا کاسٹ ہوا وہ 99% کے قریب وہ مجھے آپ کے حق میں، میرے حق میں ملا. تو مجھے کافی ووٹ جو ہے وہ رجوری پونچھ سے بھی ملا. تو یہ اس کا میں اس بارے میں تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ مالک کی مہربانی ہے. جو چیز آپ نے بتائی کہ وہاں کے جو ہندو ووٹرز بھی تھے انہوں نے آپ کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. یہاں ایک طرح سے جو سیاست وجود میں اب آئی ہوئی ہے اس میں جو مذہب کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. اس میں ایسا ہونا کہ ایک انسان جو یہاں کنگن سے الیکشن لڑتے تھے وہ جا کر کے ایک دوسرے غیر مانوس علاقے میں گئے اور پھر ان اختلافات کے باوجود سارے لوگوں نے, تو اس میں ایک آپ ایک سیاسی امکانات تلاش نہیں کرتے کہ ایک طرح کی سیاست ہو سکتی ہے جس میں لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں, میری اس معاملے میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انسان اگر نیت سے کام کرے, محنت کرے, ڈسکشن کرے, ڈیلیبریشن کرے تو اس چیز میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. یہ چیز ناکام نہیں ہو سکتی ہے. جو کچھ لیڈر کہتے ہیں اگر وہ اس پہ عمل کریں تو پھر یہ جھگڑے جو ہیں یہ خود ہی کم ہو جاتے ہیں اگر وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کریں. اب سب سے بڑی بات آج کی سیاست میں یہ ہو گئی ہے کہ یہاں اب کوئی ڈسکشن کا, ڈیلیبریشن کا, کرٹیسزم کا, ان چیزوں کا اب بالکل فقدان ہو گیا ہے. جس چیز سے اب یہ سیاست جو ہے یہ پنپتی بھی نہیں ہے, یہ آگے بڑھتی بھی نہیں ہے. یہ بڑی وجہ جو ہے وہ ہے, پہلے بڑا ایک زمانہ تھا, آپ نے بھی دیکھا پولیٹکس میں بڑا کرٹیسزم ہوتا تھا, لوگ پرائم منسٹر پہ کرٹیسزم کرتے تھے, چیف منسٹروں پہ کرتے تھے, لیڈروں پہ کرتے تھے. تو کرٹیسزم کرنے والوں کا بھی حوصلہ بڑھایا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک بات ہے, ہم اس سے سیکھیں گے, سب کچھ کریں گے. ان چیزوں کا بھی اب فقدان ہو رہا ہے. تو دوسرے جوڑنا اگر کوئی چاہے تو جوڑ بھی سکتا ہے, لیکن جوڑنے والوں کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. میرے بارے میں میری اسیسمنٹ ہے, جو میں نے اسیس کیا کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ لگا کہ اگر اس آدمی نے یہ کوشش کرے گا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی, تو اگر اس سے کچھ ہو نہ سکا تو کم از کم یہ ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. تو الطف صاحب, ایک تو آپ پارلیمانی انتخاب جیت گئے, آپ پارلیمنٹ میں گئے, لوگوں کے مادی مسائل ہوتے ہیں, لوگوں کی حقیقی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں, ان کی طرف توجہ دینا پڑتی ہے. آپ اگرچہ یہاں ایک طرح کی وہ سیاسی بے بسی بھی کبھی کبھی لوگوں اس کی شکایت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کوشش کرتے ہی ہوں گے پارلیمنٹ میں. ایک تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ آپ نے اپنے اس علاقے کے لیے کیا کیا کرنے کی کوشش کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمینی سیاست ہوتی ہے, اوپر حکومت کیا فیصلہ لے کیا نہیں لے اس میں ہزار طرح کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن نیچے جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے جو ان کی چھوٹی چھوٹی سیاسی عصبیتیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سیاسی حد بندیاں ہوتی ہیں, ان سے باہر نکل کر آپ کو منتخب کیا, تو پلٹ کر آپ نے پھر زمین پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی کہ جہاں سے لوگوں کو جوڑنے کا آپ نے کام کا آغاز کیا اور لوگوں میں نئی سیاست کا نیا شعور دینے کی, اجاگر کرنے کی کوشش کی. ان دونوں چیزوں پر آپ روشنی ڈالیں. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ میں جا کر کے آپ نے اپنے اس علاقے کے لیے بڑے کوئی ترقی کے جو منصوبے ہیں ان میں کیا کیا آپ نے کوئی پیش رفت ہوئی ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں میں جا کر کے آپ کو کتنا وقت ملتا ہے, کتنی محنت کرتے ہیں لوگوں میں جا کر کے, تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلافات ہیں ان کی طرف توجہ نہ کی جائے اور ایک سیاسی وحدت کے طور پر لوگ ایک بڑی سیاست کے قائل ہوں جس میں گفتار ہو, اخلاق ہو, اہداف ہوں, ان میں ایک بڑا پن نظر آئے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی اپنی جو پولیٹکس کنگن میں بھی کی, میں کبھی بھی میری پولیٹکس یہ نہیں رہی کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ یا کچھ کرو. میں اتنا اپنا دائرہ لمیٹڈ بھی نہیں رکھا کہ جو نیشنل کانفرنس کا آدمی ہے میں اسی کو ملوں گا یا اس سے پوچھ کے ہی میں کام کروں گا. میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ میں حقدار کو حق دینے کی کوشش کروں, تو وہی ایک زیادہ چیز تھی جو میری کامیابی کا سبب بھی بنے. اس کانجنسی میں رجوری پونچھ ایک بالکل الگ علاقہ ہے جو ترقیاتی لحاظ سے انفراسٹرکچر کے حساب سے بہت زیادہ پیچھے, بہت بری حالت ہے اس کی.
البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ بہت دیا ہوا ہے، وہاں کے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، سروسز میں وہ لوگ بہت آگے آ گئے ہیں اس شیڈول ٹرائب کا درجہ لینے کے بعد۔ پھر وہ فارن کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کی حالت بہت بری ہے۔ تو میرے لیے وہاں اس وقت ان لوگوں نے سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی رکھی تھی کہ مغل روڈ پہ ٹنل بننا چاہیے۔ تو میں نے بڑا سیریسلی اس کو فالو کیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا میں ہر منسٹری میں، ہر افسر کے پاس، وزیر کے پاس میں خود جاتا رہا، میں نے پارلیمنٹ میں کوشچن بھی دیتا رہا، پرسنلی ملتا بھی رہا، میمورنڈم بھی میں نے دیا، اور میں نے اس کو فالو کیا کہ یہ اس ٹنل کے بننے کا معاملہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ اس میں نتن گڈکری کے پاس بھی میں گیا، راج ناتھ جی کے پاس بھی میں گیا، ڈی جی بی آر او کو میں 2 بار ملا۔ تو مجھے یہ پہلے ہی کنوے کیا تھا کہ آپ کی جو یہ جس طریقے سے آپ فالو کر رہے ہو، یہ ٹنل ہم ضرور ڈیفینیٹلی دے دیں گے۔ اور 4 مارچ کو مجھے راج ناتھ سنگھ جی نے چٹھی بھی لکھی تھی، لیکن میں اس پہ میں نے کوئی میری عادت بھی نہیں ہے، میں نے اس پہ کوئی جلد بازی نہیں کی کہ یہ ٹنل سینکشن ہو گیا کچھ ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میں یہ کہوں تو میرا کوئی مخالف اس کو سبٹاج ہی کروا دے کہ یہ کریڈٹ کیسے اس کو دے سکتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی شکر ہے کہ ان کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ آ گئی، ہاں آ گئی۔ اور اس خبر کے ساتھ ساتھ پھر بھی میں ڈی جی بی آر او کو دلی میں جا کے ملا۔ میں یہاں جو اس ٹنل کا کام ہوگا وہ چیف انجینئر بیکن جو کشمیر ہیں وہ کریں گے، جموں والا نہیں کرے گا۔ میں ان کے پاس بھی گیا اور ان کو میں نے کہا کہ اعلان ہونا دوسری بات ہے، پیش رفت ہونا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے ساری معلومات جو ہیں وہ حاصل کیں، اور میں بڑا مجھے میرے لیے یہ بتانے میں بھی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو آج کے ڈی جی بی آر او ہیں یا یہاں کے چیف انجینئر، وہ بڑا کام کرتے ہیں، بڑا اچھا ریسپانس ہے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی اس کی یہ فارمیلٹیز کمپلیٹ ہوں اور اس کے ٹینڈر وغیرہ ہو جائیں تو تب میں سمجھوں گا۔ تو وہ ایک دوسرا مسئلہ تھا جو مجھے وہاں لوگوں نے کہا تھا۔ اندرونی وہاں سڑکوں کی بہت بری حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ خود اگر رجوری پونچھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پانی کی وہاں سہولیات نہیں ہیں۔ رجوری میں 2012 میں ایک میڈیکل کالج سینکشن ہوا ہے، اس میڈیکل کالج کا آج تک ہاسپٹل بھی نہیں بنا ہے۔ تو وہ اب 178 بیڈ کا ہاسپٹل پچھلے 6 مہینے سے تیار ہے، ٹھیکیدار کو 20 کروڑ کی لائبلٹی دینی ہے، تو وہ گورنمنٹ سے نہیں دی جاتی کہ وہ ایک التوا پڑا ہوا ہے 178 بیڈ کا ہاسپٹل، وہاں ایم آر آئی نہیں ہے، وہاں کیتھ لیب نہیں ہے، سٹاف کی تو ہے ہی ہے کمی، وہ ہر میڈیکل کالج میں ہوتا ہے، ادروائز بھی ہیلتھ کا وہاں بڑی خراب پوزیشن ہے۔ تو میں جو وہاں کی مقامی آر اینڈ بی کی، پی ایم جی ایس وائی کی، ان کی سڑکیں ہیں، پانی کی اسکیمیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ مقامی وہاں سے ایم ایل اے بنے ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے، اور میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ یہ اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لوگوں نے بڑی توقع سے آپ کو ووٹ دیا ہے کہ آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میڈیکل کالج کے معاملے میں بڑی دلچسپی لے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہاں کیتھ لیب بھی ہو جائے گی۔ میں ایم آر آئی کے لیے دلی کے منسٹرز تک میں نے وہاں جو وزارتیں ہیں ان تک میں نے رابطہ کیا، ان کے یہاں سے جو کاغذ بنانے تھے، تو جس طرح ایک انڈر سیکرٹری کو کام کرنا ہوتا ہے اس طرح میں نے اس لیول پہ بھی کوشش کی کہ یہ چیز جائے اور یہ سینکشن ہو جائے۔ تیسری ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہوگی، نہیں تو آپ کے اس ادارے کو معلوم ہے کہ جموں سے پونچھ کی روڈ کی بہت بری حالت تھی۔ وہ ساری روڈ جو ہے وہ کھولی ہوئی تھی، اور پچھلے 7 سال سے تو جب ہم الیکشن بھی لڑ رہے تھے تو ہمیں زبردست احساس ہوتا تھا کہ ہم کس روڈ سے گزر رہے ہیں، بارڈر ڈسٹرکٹ ہیں، بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہیں، تو 6 سال 7 سال سے ایک روڈ ہے اس کو پورے طریقے سے کھولا ہوا ہے۔ وہ میری پہلی پریارٹی تھی جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے فالو کیا۔ تو آج آپ دیکھیں گے تو اس میں لگ بھگ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 45-40% بہتری آ گئی ہے، وہ روڈ اب چلنے کے قابل ہو گئی ہے،
اس کے لیے بھی میں نے BRO کے دفتروں تک میں گیا, سب کچھ کیا. ان کے ساتھ پہلے سٹیج پہ کچھ تلخیاں بھی ہوئیں, لیکن پھر میں ان کو یہ پریویل کرنے میں کامیاب ہوا کہ اس رجوری پونچھ میں بھیڑ بکریاں نہیں بستے, یہاں انسان بستے. تو آپ کھول کے رکھ دو گے تو آپ ایسے کہو گے کہ کوئی بولتا نہیں ہے, تو نہیں کسی نے کوئی آواز دیا, مجھے تو ووٹ دیے, میں تو بولوں گا. کم از کم اگر میں دلی جاتا ہوں تو میں اب اس عمر میں دلی میں مجھے دلی کی تماشا تو دیکھنا نہیں ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے سے کچھ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور دلی میں یہ صحیح بات ہے کہ وہاں MP کی قدر ہے, وہاں اگر آپ کوئی جنون معاملہ لے کے جائیں گے تو وہ سنیں گے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس پارٹی کے ہیں, آپ کا کیا ہے. بات آپ کی میرٹ کی ہے, آپ کو اس کا ریسپانس ڈیفینیٹلی ملے گا. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں ایک دلچسپ بات ہے, کیونکہ ایک عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دلی کی پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک بندے کی آواز, ایک فرد کی آواز, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کام کے پیچھے انسان لگ جائے اور اس سسٹم کو فالو کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ایک آپ نے خاکہ کھینچا کہ آپ, میں اب تھوڑا سا اننت ناگ کلگام کی طرف 1 منٹ میں آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہاں کے انفراسٹرکچر کی کوئی دقت نہیں ہے, لیکن یہاں بھی جب میں بنا تو میں نے دیکھا اننت ناگ کے میڈیکل کالج میں MRI نہیں ہے, وہاں کیتھ لیب نہیں ہے. تو میں نے اس کو فالو کیا, وہاں بھی فالو کیا, یہاں بھی. اور یہاں کے ایک بیوروکریٹ ہیں, میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ دی, ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس افسر نے. تو وہاں پہ کیتھ لیب نے بھی کام شروع کر دیا, وہاں اب MRI بھی سینکشن ہو گیا ہے. اور میں نے بھی یہ کوشش کی کہ میں اس میڈیکل سیکٹر میں جو تھوڑا بہت ہمیں کوئی 4 کروڑ اور کچھ 90 لاکھ روپے MP فنڈ سے پیسہ ملتا ہے, تو میں نے 2 کروڑ روپے جو ہیں وہ رجوری میں میڈیکل کالج میں غریب لوگوں کی سرائے کے لیے دے دیا, جو اٹینڈنٹ پیشنٹ آئیں. اور 2 کروڑ ہی میں نے اننت ناگ میں بھی دیے. انہوں نے کہا ہمیں 1.5 کروڑ کی ہی ضرورت ہے, تو میں نے وہ دیے. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اگر وہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میں اس طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کروں کہ جس طریقے سے یہ لگے کہ میں کسی پرٹیکولر کلاس کے لیے نہیں کر رہا ہوں, پرٹیکولر کسی آدمی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. پریارٹی میری یہ رہتی ہے کہ میں کچھ ڈفرینٹ کروں. اور مجھے اب یہ بھی یقین ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, وہ چیز میرے سے پہلے ہی پائپ لائن میں تھی. میں نہیں کہوں گا کہ وہ میں نے کیا یا کہ وہ کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا شاید جو یہ کشتواڑ اور وائلو کے درمیان ٹنل ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھی ٹینڈرز جو ہیں مجھے لگتا ہے وہ ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کا یا دوسرے کوئی بھی حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اننت ناگ میں میں زیادہ جاتا نہیں یا میں اتنا ویل کنیکٹڈ نہیں ہوں جتنا رجوری پونچھ سے ہوں, لیکن میری پھر بھی کوشش رہتی ہے کہ دلی میں اگر کوئی کام اننت ناگ کے کسی آدمی کا ہو, وہاں رینٹ کیسز تھے, وہ بہت عرصے سے فورسز کے پاس زمین تھی, تو میرے خیال میں پہلا MP ہوں گا جس نے یہاں سری نگر سے لے کے ڈیفنس سیکرٹری سے, ڈیفنس منسٹر سے, اور میں نے ان کے لیے وہ اتنا کچھ کیا, اور میں ان کو ساتھ بریف بھی کرتا رہا جن بیچاروں کے یہ معاملے جو ہیں یہ پچھلے 12-14 سال سے رکے ہوئے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے سے بحیثیت MP کسی بھی جگہ جو میری پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی ہے میں کچھ کر سکوں تو میری یہ چاہت ہے ضرور. یہ تو وہ کام ہے جو حکومتی سطح پر ہو رہے ہیں, سسٹم کی سطح پر ہو رہے ہیں. آپ اس انتخاب کے ذریعے سے ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے بھی ابھرے جو ایک بہت وسیع علاقے کو اب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کبھی موقع ملتا ہے یا کبھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں اب بیٹھوں اور ان کے ساتھ بات کر کے ایک سیاست کو نئے خطوط پر استوار کیا جائے, جو یہ ایک طرح کی سیاست بکھری ہوئی ہے, تو جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا, اگر میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں, جب یہاں کے اسمبلی انتخابات ہوئے تو اس میں نیشنل کانفرنس سے لے کر کے جو باہر کے بھی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں انتخابات کے بارے میں, کسی کا بھی یہ گمان تک نہیں تھا کہ نیشنل کانفرنس کو اس اکثریت کے ساتھ حکومت ملے گی. تو اس میں وہ علاقہ بھی شامل ہے. تو کیا یہ وہ انڈیا نہیں ہے کہ آپ سب کو, نیشنل کانفرنس کو, اور خصوصاً اس میں جو سینئر رہنما ہے ان کو آپ لوگوں میں آ کر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیاست کو نئے خطوط پہ استوار کرنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ لوگوں نے بڑا منڈیٹ نیشنل کانفرنس کو دیا ہے, اور نیشنل کانفرنس کی جو قیادت ہے اس کے لیے یہ بڑا
کریٹیکل ٹائم ہے، یہ وہ ٹیسٹ پہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے وہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ ایک عجیب سچویشن وہ فیل کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے جموں کشمیر میں، تو ان کو اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے جو وعدے لوگوں سے کیے، جو باتیں اس وقت کہیں، تو جو اس میں سے ممکن ہے اس کے لیے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود اس بات کا جماعت میں ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی کہتا ہوں، اور آپ کے سامنے بھی اس کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ ضرور بضرور، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں یا خاص طور پہ جن کا وہ ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ بھی ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت ہی یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہاں ایل جی کی انتظامیہ ہے، لیکن ہم بھی اب اس کا پارٹ بن گئے، اس لیے ہمیں ضرور ڈیلیور کرنا پڑے گا، ڈسکشن کرنی پڑے گی، ڈیلیبریشن کرنی پڑے گی، نئی کوئی ہم اگر سوچ بنائیں گے، کچھ کریں گے، اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہوگا میری نظر میں۔ لیکن جہاں پر اب بیٹھے ہوئے ہیں ہم، وہاں پہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، وہاں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ معاملات جو کم از کم اس حکومت کے پاس ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، اس میں ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے ڈیلیور کرنے کی، اور جہاں پہ یہ نہیں کر سکتے یا جہاں پہ یہ خاموش ہیں، وہاں پہ ان کو ضرور کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر یہ وجہ نہیں کریں بیان نہیں کریں گے، یہ مصلحت پسندی سے کام کرتے رہیں گے، تو وہ پھر ہمارے اس پورے سیٹ اپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ الطاف صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ کرنا چاہیے، انہیں مصالحت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے، نیشنل کانفرنس بحیثیت ایک تنظیم کے اس کی قیادت ایک فرد یا دو افراد پر مشتمل نہیں ہے، یہ وہ تنظیم ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہر ایک کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ تنظیم ہے جس کی گہری تاریخی جڑیں ہیں، اس زمین پر پیوست ہیں۔ لوگوں نے ایک بار نہیں، بار بار اس تنظیم کو چنا ہے۔ اس تنظیم کا ایک تاریخی سفر بھی رہا ہے، جب اس پر نامساعد حالات بھی وارد ہوئے۔ اس کی قیادت کو ہم کیا ایک فرد یا دو افراد پر یا ایک خاندان پر اس کو روک سکتے ہیں، یا یوں ہے کہ اس تنظیم میں قیادت کی مختلف سطحیں ہیں، جس میں آپ بھی ایک سطح پر ہے، عبدالرحیم راتھر صاحب دوسری سطح پر ہے، جو آپ کے جو سینئر رہنما ہیں، آپ مل بیٹھتے ہیں آج کل، یا اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، لیکن دیکھیے سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے، مجھے تو عادت ہے میں صاف بات کرتا ہوں کہ یہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ قیادت کو ہی دیکھنی ہیں۔ قیادت سے مراد آپ کی کیا؟ قیادت سے مراد میری جو ہے وہ قیادت ظاہر ہے ہماری فاروق صاحب اور عمر صاحب کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں اگر زیادہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں تو وہ عمر صاحب پہ ہی ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بھی ان سے ہی ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ ہم کریں، ان کو پورا، اور جہاں اب رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی اظہار کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آئے کہ یہ رکاوٹیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ فکس کی حالت میں رہنا یا کچھ کرنا، یہ کوئی بہتری کے اس میں بہتری نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کہنی پڑتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں اگر ہمارے کام میں کوئی کوآپریشن نہیں ہو رہی ہے تو ہم کو لوگوں کے سامنے یہ بات لانی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی کرسی دینے والا، پاور دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد لوگ ہیں۔ لوگوں کی ترجمانی آپ کرتے رہیں گے نیت سے، اور لوگوں کے لیے لوگوں کو باخبر کرتے رہیں گے، اس میں پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک قسم کی جیت ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے جتنی سیٹسفیکشن اس چیز سے ہوتی ہے۔ میری مراد اس چیز کو کہنے سے۔ جی الطاف صاحب، میں ایک تھوڑا پلٹ کے پھر سے جہاں سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا،
آپ کا ایک مذہبی پس منظر رہا ہے. آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا، آپ کے جیسا کہ آپ نے کہا صوفی مشرب تھے. سیاست سے کوئی وہ دلچسپی نہیں تھی، یہ تو حالات تھے اور ذمہ داریاں تھیں جنہوں نے ان کو اس سیاست کے میدان میں لایا. مذہبی پس منظر ہونے کے باوجود آپ کے والد صاحب نے کس طرح نیشنل کانفرنس جیسی سیکولر جماعت میں شرکت کی؟ یہ لوگ پوچھ سکتے ہیں سوال، اس کا جواب کیا؟ نہیں، وہ کانگریس میں رہے. تو کانگریس بھی ایک وہی سیکولر تنظیم ہے، وہ بھی سیکولر تنظیم ہے، وہ تو بالکل ہی، یہ تو بہرحال یہاں کی ایک تنظیم یا تنظیم. دلی کی تنظیم ہے یا کچھ ہے. دیکھیں نا، ہمارے قوم کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ مسائل ہی ایسے تھے کہ ضرورت تھی ان کو قوم کی خدمت کی، ان کا فرض بنتا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دادا صاحب نے کس طریقے سے کیا. ہمارا اس وقت کوئی والی وارث نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. میرے والد صاحب نے اپنی قوم کے لیے بڑا اسٹرگل کیا. ان کو ایک بار منسٹری سے استعفیٰ بھی دینا پڑا. سب کچھ کیا انہوں نے، دھرنے کیے، مظاہرے کیے. ہمیں شیڈول ٹرائب سٹیٹس نہیں مل رہا تھا. تو ہماری قوم کے کچھ دوسرے لیڈر بھی تھے، لیکن لیڈنگ رول جو تھا وہ صرف میرے والد کا تھا. تو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے سے، مطلب کنگن کی میں بات کروں گا، ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے، تھا بھی وہ ہمارا علاقہ پسماندہ تھا، لیکن جب وہ 1967 میں بنے، انہوں نے پورے کنگن کو ریزیڈنٹ آف RBA کا درجہ دلوایا. اور وہاں پہ ایک، اس وقت جب قاسم صاحب چیف منسٹر تھے، ایک پاور ہاؤس بنایا سنبل کے مقام پہ. اس پاور ہاؤس سے ایک تو پاور ملا، وہ دوسری بات ہے، لیکن مقامی لوگوں کو بہت بڑا روزگار ملا، وہاں کے ٹھیکیدار کو بہت بڑا روزگار ملا. اس کے بعد انہوں نے کنگن میں 105 میگا واٹ کا پاور ہاؤس بنایا، اسٹیٹ سیکٹر میں بنایا. اس سے ہمارے علاقے کو بڑی ترقی ہوئی. RBA کروانے سے روزگار کے بہت ذریعے ملے. ہم سری نگر ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہوتے تھے، تو اس زمانے میں سڑکیں کرنا، سکول کھولنا، وہ سب کچھ کرنا وہ انہوں نے کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ثواب کا کام تھا. تو انہوں نے وہ نیک نیتی سے کیا. تو وہ دونوں کام جو ہیں وہ انہوں نے اچھے طریقے سے کیے. بیچ میں ایک واقعہ بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ وہ ایک زمانے میں ذیلدار بنے میرے والد. تو انہوں نے ذیلدار بن کے یہ دیکھا کہ لوگوں کو ذیلداروں سے بڑی نفرت ہے، یہ ان کو ظالم سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی ڈائری کے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا افضل بیگ صاحب اس وقت مشیر مال تھے، یہ 53 سے پہلے کی بات ہے. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی میں یہ ذیلداری چھوڑنا چاہتا ہوں. جی اس وقت جب بیگ صاحب 53 سے پہلے. تو بیگ صاحب نے کہا میاں بشیر کوئی نہیں چھوڑتا ذیلداری، جاؤ گھر پہ رات سوچو، صبح آنا. تو کہا صبح میں پھر وہاں پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا کیا سوچا؟ تو کہا میں نے کہا کہ میں نہیں ذیلداری کر سکتا لوگ اس. تو انہوں نے کہا کچھ اپنے لوگوں کی مثالیں دیں کہ بیگ صاحب بڑا مذاق کرتے تھے، بڑے ان کی عادت تھی. تو انہوں نے ان کے بارے میں بھی ریمارکس دیے کہ وہ ذیلدار ہوتے ہوئے کیا کیا ظلم کرتے ہیں. تو ان کو کاغذ دیا یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ لکھتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے اس کے دفتر میں ان کو لکھ کے دیا. تو انہوں نے کہا کہ اصلی بات یہ ہے کہ میں بھی دل سے اس ذیلداری نظام کے بہت خلاف تھا، مگر اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں تھا. آج چونکہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے تو میں آپ کا استعفیٰ بھی قبول کرتا ہوں، حکومت کو لکھتا ہوں اس نظام کو بھی ختم کرو. تو وہ انہوں نے، مطلب میرے والد نے اسٹرگل کیا پالیٹکس میں. تو اسی لیے ان کی کامیابی جو تھی وہ کام کرنے سے بھی ہوئی. یہ نہیں ہے پالیٹکس میں کہ کوئی آدمی صرف سلوگن پہ ہی چلے گا تو وہی کامیاب ہوتا ہے. تو محنت کی تو وہ چیزیں دونوں انہوں نے کی. گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے دو چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہاں ریزرویشنز کا معاملہ ہے جو اب خاصا سیاسی گہما گہمی کا معاملہ بن چکا ہے. آپ جس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور جیسا یہ سیاسی معاملہ ہے، دونوں میں آپ کس طرح ایک تطبیق کیسے کرتے ہیں، ریکنسائل کیسے کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ کیونکہ اگر یہاں اوپن میرٹ کی سیریں بڑھتی ہے تو ممکن ہے اس کا سیاسی اثر آپ پر منفی پڑ جائے. تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا بات ایک کہ پورے انڈیا میں ہی اب یہ ریزرویشن جو ہے یہ ایک پورا پرابلم بنی ہوئی ہے. سیاسی جماعتیں اپنی ووٹ بینک کے لیے
اس کو بہت زیادہ غلط طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے. مجھے اپنی کمیونٹی کا تو کچھ نہیں، ہمیں ایک پارلیمنٹ کے اس قانون کے تحت کیا ہے 10%، تو وہ ویسا ہی رہے گا، مجھے تو وہی یقین ہے. لیکن یہ بھی صحیح بات ہے، اس کو بھی ہر ایک آدمی فیل کرتا ہے کہ یہ ریزرویشن کا ان کا معاملہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. اور ریزرویشن کی بھی آپ کیٹیگریز اگر دیکھیں گے جن کو دیا ہوا ہے، تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کن لوگوں کو دیا ہوا ہے. ان کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. تو اب چونکہ ایک حالات ہی ایسے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ بہتری ہو، اور کہیں اگر زیادتیاں ہو رہی ہیں تو وہ دور ہوں. تو اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دور نہ ہوں. لیکن اس ریزرویشن کی ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں فار ایگزامپل گجر بکروالوں کی بات کرتا ہوں، تو غریب کو کچھ نہیں ملتا ہے. یہ اگر ایس ٹی کا سٹیٹس ملا تو یہ کسی دور دراز کے آدمی کو بھی کچھ ملنا چاہیے تھا، کسی غریب گھر کے کسی آدمی کو بھی ملنا چاہیے تھا، کچھ تھا. تو وہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی اثر رسوخ والے جو لوگ ہیں انہوں نے ہائی جیک کر لیا. تو جو ان کا بھی یہاں بھی مستحق تھے ان کو بھی نہیں ملتا. الطاف صاحب، چاہتے تو ہم یہ تھے کہ اس مسئلے پہ آپ سے مزید گفتگو ہو اور کچھ اور بھی پوچھیں، لیکن چونکہ وقت ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو رہا ہے، آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے خیالات کو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا. تو توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں بلایا، میرے ساتھ بات کی، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں اپنا جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں نے وہ اپنی آپ کے سامنے رکھا. اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.